الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال أيضا: كيف إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم والإمام منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت اور اللہ کے آخری پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مقدس فرامین میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہنمائی اور ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں. ہر پیغمبر نے انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور نرالی شان سے بھیجا. بڑی امتیازی خصوصیات کے ساتھ، امتیازات کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہر پیغمبر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے آیا، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید الانبیاء و خاتم النبیین بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی امت کا امام بنایا، مگر آپ کو اپنی امت کا بھی امام بنایا اور نبیوں کا بھی امام بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا. آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے. آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. آپ کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل اور تمام سوالات کا حل آپ کی لائی ہوئی شریعت میں موجود ہے. کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے نبی نے جس کو سلجھایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود اپنے بندوں کو بتائی اور فرمایا: لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہارے رسول آئے ہیں، تمہارے پاس تمہارے پیغمبر آئے ہیں. اور کیسے ہیں وہ پیغمبر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے شفیق ہیں وہ، اتنے مہربان ہیں وہ، اس قدر رحم دل ہیں وہ کہ تمہاری تکلیف سے ان کو کڑھن ہوتی ہے. تمہاری ہر تکلیف سے وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور تمہیں ہر طرح کا آرام اور راحت، بھلائی، خیر خواہی پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور یہ محبت اور آپ کا یہ جذبہ ترحم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری امت کے لیے ہے. اور امت آپ کی وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا مگر آپ کا زمانہ انہوں نے پایا. امت آپ کی وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. تو آپ کی یہ شفقت، آپ کا جذبہ ترحم سب کے لیے ہے.
حتیٰ کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کا زمانہ پایا، آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو اذیتیں دی انہوں نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جذبہ ترحم اور آپ کی شفقت ان کے اوپر بھی بھرپور تھی۔ عالم یہ تھا کہ اگر وہ آپ کی نصیحت کو نہیں مانتے تھے، اگر وہ لوگ آپ کی نصیحت کو نہیں مانتے تھے، آپ کے کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے باوجود چونکہ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم سب سے بڑی تکلیف کی چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو قلق ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ دشمن کو اگر تکلیف پہنچے تو انسانی فطرت ہے، انسان خوش ہوتا ہے، دشمن کی تکلیف سے آدمی خوش ہوتا ہے، اور دوست کی تکلیف سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ دشمنوں کی تکلیف سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غمزدہ ہوتے تھے، اتنا رنجیدہ ہوتے تھے، اس قدر کڑتے تھے، اتنے بے چین ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منع کرنا پڑا۔ اے پیغمبر، اتنا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، ہمیں تو ایسا لگتا ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کڑ کڑ کر کے اور آپ پچھتا کر کے غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنی جان کو خیر بات کہہ دیں گے۔ اس قدر شفقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفقت کا حال یہ تھا کہ ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، جسمانی اور روحانی ہر طرح کی تکلیفیں جس نے پہنچائیں، عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جس نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف کسی نے نہیں پہنچائی، مگر نبی کریم علیہ السلام کا جذبہ شفقت دیکھو، آپ اس کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں۔ آپ نے ابو جہل کے لیے دعا نہیں کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے، یہ عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ یہ عمر بن ہشام کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے۔ اللہ کے نبی ابو جہل کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، یعنی اس کی قسمت میں ہدایت کے اجالے ہی نہ تھے، ورنہ ابو جہل بھی ہو جاتا مسلمان۔ سنو، اللہ کے نبی نے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ عبداللہ ابن ابی منافق ہے، رئیس المفسرین ہے، رئیس المنافقین ہے، قدم قدم پر اس نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیف پہنچائی ہیں، مسلمانوں میں انتشار برپا کرتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ مرنے کے قریب ہوا تو بیٹے نے آ کے کہا اپنا کرتا دے دیجئے۔ آپ نے اپنا کرتا دے دیا کفنانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے نماز جنازے کے لیے کہا، آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا اے پیغمبر، آئندہ اگر کوئی ایسا موذی دشمن مر جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوئیے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی شفقت، محبت، رحمت کا جذبہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، جو اپنے دشمنوں کا اتنا خیر خواہ ہو، جس نے اپنے دشمنوں کی تکلیف پہنچنے پر جس کو غم پہنچتا ہو، سوچئے اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا جذبہ ہوگا اور کیسا تعلق ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسے پیغمبر ہیں تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہاری کا مطلب مسلمان نہیں، بلکہ ہر امتی کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی ہے، اور فرمایا اور تمہاری تکلیف کے تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ تمہیں ہر طرح کی خیر و بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہوا تعلق آپ کا دشمنوں کے ساتھ۔ دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کی با دشمنہ نظرداری۔ تم دوستوں کو کیسے محروم کر سکتے ہو جب تمہاری نوازش اور عطا دشمنوں کے ساتھ یہ ہے؟ یہ آپ کا سلوک دشمنوں کے ساتھ تھا۔ اپنوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ حضور پاک اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور ایمان والوں پر تو بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہے۔
انتہائی درجے کی جو رحمت ہو سکتی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی امتی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو ایمان والوں سے اتنا تعلق ہے، اتنا خود ایمان والوں کو اپنی جان سے بولو تعلق نہیں۔ آدمی تعلق ہے نہیں ہے، آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی، اتنی محبت کسی سے نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے جتنا تم کو اپنی جان سے تعلق ہے، ہمارے نبی کو تمہاری جانوں سے تم سے زیادہ تعلق۔ یہ اللہ کا بیان ہے، کیسا تعلق ہوگا؟ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا میری امتی ہر تکلیف سے بچ جائے، جسمانی تکلیف سے بچ جائیں، دنیاوی تکلیف سے بچ جائیں۔ آپ نے ہر موقع پر ہدایت دی ہے اپنی امت کو تکالیف سے بچانے کے لیے۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی سوراخ میں، بل میں پیشاب نہ کرنا۔ بل جو ہوتے ہیں سوراخ ہے، اس میں پیشاب نہ کرنا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں کوئی درندہ ہو، کوئی کیڑا جانور ہو، موذی، وہ تمہیں اذیت پہنچا دے۔ اتنی تکلیف پہ نظر ہے۔ کہا غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا، باتھ روم میں پیشاب نہ کرنا۔ کیوں؟ کہیں تمہارا یادداشت کمزور نہ ہو جائے، تمہارا قوت حافظہ جواب نہ دے جائے، کہیں وسوسے کی بیماری نہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنا۔ ٹھہرا ہوا تالاب ہے، کوئی دریا ہے، کوئی گڑھا ہے، خاص طور سے رات کے وقت میں یہاں دوسری مخلوق رہتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچا سکتی۔ آپ نے فرمایا، فاروق اعظم کی روایت ہے کہ جو پانی دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے، ایک آگ سے گرم ہوتا ہے، ایک ہیٹر سے گرم کیا جاتا ہے، ایک دھوپ سے گرم ہوتا ہے۔ ٹنکیاں اوپر رکھی ہوئی ہیں، تیز دھوپ پڑ رہی ہے، پانی کھول رہا ہے۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے اس پانی کا مستقل استعمال نہ کرنا۔ مجبوری ہو، نہیں کوئی پانی مل رہا ہے، ضرورت ہے، اس پانی کو استعمال کر لیا، اس سے وضو کر لیا، اس سے غسل کر لیا، مگر مستقل اس کی عادت نہ بنا لینا۔ اگر اس کی عادت بناؤ گے تو اس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے یعنی تمہارے جسم پر سفید داغ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اتنی باریک نظر۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا کوئی امتی جسمانی بیماری میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ کس قدر آپ کو احساس ہے، آپ کتنی اذیتوں سے، تکلیف سے اپنے ہر امتی کو بچانا چاہتے ہیں اور بچا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آدمی شفقت و محبت کرے گا مگر کتنی کرے گا؟ اللہ کے نبی جیسی نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ دیکھو یہ آنکھیں اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہیں، کہیں میری امت کی سے یہ نعمت چھن نہ جائے، کہیں آنکھوں کی روشنی نہ ختم ہو جائے۔ آپ کو فکر ہے، لوگ ڈرتے ہیں اور ڈرنا چاہیے۔ یہ عمر کے کسی بھی منزل پر یہ موقع آ سکتا ہے، آدمی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا، استنجا نہیں کر سکتا، تیمارداروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں میرا کوئی امتی فالج کی زد میں نہ آئے۔ یہ جسمانی تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ جسمانی تکلیف سے بھی بچانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر امتی کے پاس اللہ نے ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا نام ہے عقل، دماغ۔ میری امتی کا دماغ آخر تک سلامت رہے، یہ مجنون نہ ہو جائے، یہ دیوانہ نہ ہو جائے، یہ پاگل نہ ہو جائے، اس کو جنون نہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا ہر امتی جذام سے بچ جائے۔ جذام کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جذام بڑی گھناؤنی بیماری ہے، کوڑھ، انگلیاں کٹ رہی ہیں، جسم گوشت گل گل کے گر رہا ہے، لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ جذام سے بچ جائے۔
اتنی فکر کون کرے گا؟ سگی ماں بھی نہیں کر سکتی، سگا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لینا 3 مرتبہ، اللہ ان چاروں بیماریوں سے تمہاری، تمہاری بیویوں کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے ماں باپ کی حفاظت کرے۔ اتنا قیمتی خزانہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اندھے نہیں ہوگے، آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوگی، اندھے پن سے حفاظت فرمائے گا، فالج سے حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ دیکھیں سو رہے ہیں، باقاعدہ سو رہے ہیں، باقاعدہ سو رہے ہیں، فالج ہو چاہے کسی چیز سے ہو۔ اللہ کے نبی کی شفقت دیکھیے، یہاں سننے کے لیے روادار نہیں، سو رہے، نیند آ رہی۔ اندھا نہ ہو جائے، فالج کا اٹیک نہ ہو جائے، پاگل نہ ہو جائے، کوڑھی نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میرا جو امتی فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھے گا وہ ان چاروں بیماریوں سے بچ جائے گا۔ کون کون بیماریاں؟ اندھے ہونے سے، فالج سے، پاگل ہونے سے، کوڑھی ہونے سے۔ کیا ہے وہ مبارک کلمات؟ بڑے آسان۔ پڑھیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے سے بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی محبت دیکھو، ماں کہاں تک محبت کرے گی، اور باپ کتنی محبت کرے گا، اور بیوی کہاں تک محبت کرے گی۔ دنیا والوں کی محبت دنیا تک ہے، قبر میں لٹانے کے بعد محبت ختم۔ قبر تک پہنچانے والوں اب تمہارا شکریہ، اب یہاں سے بس اکیلے ہی چلے جائیں گے ہم۔ 2 مٹھی مٹی دے دی، اس کے بعد بیوی بھی بھول گئی، بچے بھی بھول گئے، ماں باپ بھی بھول گئے، شادیوں میں جا رہے ہیں، تقریبیں ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر قبر میں پہنچنے کے بعد جو تکلیفیں ہوں گی، قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر امتی سے تعلق ہے۔ آپ دنیا کی تکلیفوں سے بھی اپنے امتی کو بچانا چاہتے ہیں، آپ عالم برزخ اور قبر کی تکلیفوں سے بھی اپنے ہر امتی کو بچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس قبر کے گڑھے میں زیادہ تر عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنا پیشاب ہو یا جانوروں کا پیشاب ہو، اس سے بچتے رہنا۔ یہ کس نے بتایا؟ نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا، نہ کسی ٹیچر کو پتا، نہ استاد کو پتا۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کی خیر خواہی ہے۔ آپ قبر کے ہونے والے عذاب کے اسباب بیان کر رہے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے قبر میں عذاب؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ دوسری چیز کا چغلی نہ کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تاکہ لڑائی ہو جائے۔ جو چغلی کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی قبر کے گڑھے میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر میں سب کو جانا ہے، نہیں جانا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ وہ ایک گڑھا ہے، وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، لہذا وہاں جو قبر کے اسباب ہیں وہ بتائے۔ پھر آپ نے علاج بھی بتایا، اور دیکھو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم تمہیں ایک دعا بھی بتاتے۔ آپ چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں ایک قرآن کی سورت ایسی محفوظ ہو جس میں 30 آیتیں ہیں، یعنی میرا امتی پورے قرآن کا حافظ اگر نہ بھی ہو، مگر ہر امتی قرآن کی ایک سورت کا، ہر امتی کو ایک قرآن کی سورت کا حافظ ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نبی کے صدقے میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، وہ نبی ہم سے ایک تمنا کر رہا ہے، میرا ہر امتی ایک سورت قرآن کی یاد کر لے، جس میں 30 آیتیں ہیں،
یہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، جس کو تبارک الذی کہا جاتا ہے، جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ آپ کیوں تمنا کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ ہی الواقعہ تنجیہ من عذاب القبر۔ فرمایا یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ صورت پاک قبر کے عذاب سے بچانے والی واقعہ ہے، منجیہ نجات دینے والی ہے۔ یہ جہنم کے عذاب سے اپنے پڑھنے والے کو بچائے گی۔ اس کا نام مجادلہ بھی ہے۔ یہ بحث کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ضد کرے گی، اصرار کرے گی، اے اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا لہذا اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی نے ایک لشکر بھیجا، ایک علاقے میں پہنچے، ان کو پتہ نہیں تھا یہاں قبریں بنی ہوئی ہیں، وہاں انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ خیمہ جب لگ گیا تو رات کے وقت میں قبر سے زمین کے نیچے سے آواز آ رہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین کے نیچے سے آواز آ رہی۔ صحابہ کا معاملہ تھا وہ ہر بات نبی سے جا کے بتاتے تھے۔ واپس پہنچے، حضور پتہ نہیں تھا وہاں قبریں ہیں، نیچے سے آواز آ رہی تھی، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہی المانعہ و منجیہ، یہ روکنے والی ہے، یہ نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نہ اماں بچائیں گے نہ ابا بچائیں گے، سب یہی محبت ختم ہو جائے گی۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت سے ایسا تعلق ہے، آپ جسمانی بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، آپ دنیاوی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں، جہاں ماں باپ کی رسائی نہیں ہے، قبر ہے، برزخ ہے، وہاں بھی اپنی امت کو عذاب قبر سے بچانا چاہتے ہیں۔ جو نبی اتنا شفیق ہو، اتنا مہربان ہو، کیا وہ نبی یہ چاہے گا کہ میری امت سے جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ چھین لی جائے؟ بولو، چاہے گا وہ نبی؟ صحت نہ چھینے، آنکھوں کی روشنی نہ چھینے، دماغ نہ چھینے، ہاتھوں کی طاقت نہ چھینے، کہیں میری امت فالج زدہ نہ ہو جائے، کہیں اندھی نہ ہو جائے، کہیں کوئی امتی فالج زدہ نہ ہو جائے، مجنون نہ ہو جائے۔ وہ نبی یہ کیسے چاہے گا میری امت کے بعد جو سب سے قیمتی دولت ہے کوئی آدمی اس سے چھین لے؟ چاہے گا وہ نبی؟ جو نبی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر امت کی تڑپ جاتا ہو اور بے چین ہو جاتا ہو، وہ نبی سب سے بڑی تکلیف میں آپ کا امتی مبتلا ہو جائے، یہ کیسے اس کی رحمت گوارا کر سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی تکلیف جس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے، جس تکلیف کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، سب سے بڑی تکلیف کا نام کیا ہے؟ بولو، جانتے ہو سب سے بڑی تکلیف؟ اس سے بڑی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ وہ ایک تکلیف نہیں ہے، تکلیفوں کا مجموعہ ہے۔ اتنی خطرناک تکلیف ہے، آدمی مرنا نہیں چاہتا مگر وہاں پہنچنے کے بعد تمنا کرے گا کاش کی موت آ جائے، مگر موت نہیں آئے گی۔ وہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ اس کا نام جہنم ہے۔ کیا نبی یہ چاہیں گے میرے امتی جہنم میں چلے جائیں، کبھی نہ نکلیں؟ اے جو امت کو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ بڑی تکلیفوں سے بچانے کی فکر نہیں کرے گا۔ آپ نے فکر کی، سب سے بڑی دولت چھیننے نہ پائے امت سے، لہذا ایمان کے ڈاکو، ایمان کے قذاق، ایمان کے لٹیرے کہیں میری امت سے سب سے قیمتی نعمت چھین نہ لے، دھوکہ نہ دے دیں، فریب نہ دے دیں۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے سے آگاہ کر دیا اور کیا کہا؟ میرے بعد میری امت میں 30 دجال، کذاب، جھوٹے پیدا ہوں گے۔ دجال فریبی، فریب دے، دھوکہ دے۔ وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، مگر وہ سب جھوٹے ہیں، ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ چاہے وہ خانہ کعبہ کا لباس پہن کر کے آ جائیں، چاہے وہ زمزم سے نہا کے آ جائیں، چاہے جتنی مقدس صورت میں آ جائیں، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، اس کے جال میں نہ آنا۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
آپ کی نصیحت، آپ کی وصیت، آپ نے فرمایا تھا جو فرمایا وہ ہوا۔ دجال و کذاب جھوٹے نبی پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، اسود عنسی پیدا ہوا، سجا نامی عورت پیدا ہوئی، قادیانی پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اور کتے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر زمانے میں الگ الگ روپ دھار کے آئیں گے، الگ الگ بھیس بدل کے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ ایک نہیں ہے، یہ تدبیریں کریں گے حق کو مٹانے کی، دولت ایمان کو چھیننے کی، کر رہے ہیں تدبیریں کرتے رہیں گے۔ ایک فتنہ ختم ہوگا دوسرا پیدا ہوگا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا پیدا ہوگا۔ آپ نے فرمایا فتنے ایسے پیدا ہوں گے جیسے چٹائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چٹائی کی جو تیلیاں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوتی ہے، ایک دوسری ایک بالش کے بعد ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ چٹائی بنی ہوتی ہے، اس کے اندر تیلیوں سے ملی ہوئی، جیسے تیلیاں چٹائی کی ملی ہوئی، ایسے میری امت میں فتنے آئیں گے، ایک ختم ہوگا دوسرا آئے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا آئے گا، فتنے آئیں گے، بڑے خطرناک فتنے ہوں گے۔ ایسے فتنے ہوں گے اس میں ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح مومن، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ آدمی تھوڑی سی دولت کے لیے، مال کے لیے، پیسے کے لیے اپنے قیمتی خزانے کو دے دے گا، جیسے چھوٹے بچے سے کوئی آدمی اشرفی لے لے اور ٹافی پکڑا دے۔ اشرفی کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے جو ایمان کی دولت کی قیمت ہے، کتنی قیمتی یہ دولت ہے۔ لہذا ہوشیار رہنا۔ آپ نے کہا بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، مگر دیکھو سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ کس کا فتنہ؟ بولو، دجال کا۔ فرمایا دجال کا نام لے کے بھی لوگ تمہیں گمراہ کریں گے۔ آپ نے دجال کو پہچان لینا، دشمن ہے، اگر دشمن کو پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ آپ نے دشمن کی پہچان بتائی، نشانیاں بتائیں، کہیں کوئی فردی دجال آ جائے، جعلی دجال آ جائے اور تمہیں ڈرا دے، نہیں، حقیقی جو سب سے بڑا دشمن دجال ہے اس کو پہچاننے میں امت غلطی نہ کرے۔ آپ نے پہچان بتائی۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ ایک موٹا سرخ رنگ کا آدمی ہے۔ کیا ہے وہ؟ موٹا سرخ رنگ کا آدمی ہے، آدمی، اس کے بال گھنگریالے ہیں۔ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے جو آدمی ہیں ان آدمیوں سے اس کی شکل ملتی جلتی ہے۔ حلیہ سراپا حضور بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ایک شخص اس وقت فتنہ پرور ہے، وہ کہتا ہے دجال آ چکا ہے، اور دجال آدمی نہیں ہے، وہ امریکہ اور فرانس دونوں ملک دجال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب یہ کہے تو سمجھ جانا وہ ملک کا نام نہیں ہے، وہ آدمی کا نام ہے۔ اس کی شکل بھی بتا دی، دائنی آنکھ سے کانا ہوگا۔ امریکہ کانا ہے کیا؟ بتاؤ، فرانس کانا ہے؟ وہ کانا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ امریکہ کے بال گھنگریالے، فرانس کے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے دجال سے ڈرایا ہے۔ کیا ہر نبی نے امریکہ سے ڈرایا ہے اپنی امت کو؟ امریکہ تھا ہر نبی کے زمانے میں؟ وہ کہتا دجال اس ملک کا نام ہے۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کانی ہوگی، تو کہتا ہے آنکھ کانی ہونے کا مطلب سیٹلائٹ، جو اوپر نہیں دیکھتی نیچے دیکھتی ہے، کہ یہ ہے آنکھ کا کانے کو نہیں ہے، مطلب آپ نے فرمایا اس کی آنکھ سے کانا ہوگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر ایسے آئے گا جیسے انگور کا دانہ۔ سیٹلائٹ میں یہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دجال ساری دنیا کا دورہ کرے گا۔ امریکہ اور فرانس بھی دورہ کرتے ہیں کیا؟ وہ تو جہاں پہ ہیں وہیں پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہر شہر میں پہنچ جائے گا مگر مکے مدینے میں نہیں پہنچے گا۔
سیٹلائٹ تو مکے میں بھی ہے اور مدینے میں بھی ہے، یہ کیسے پہنچ گئے؟ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہاں اندر داخل نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ اس کو قدرت دے گا، جس پرانی قبر سے چاہے گا، جس مردے کو زندہ کرے گا اور کہے گا مجھے خدا کہو۔ جب وہ چلے گا تو اس کے ساتھ میں خزانے چلیں گے، خزانے۔ زمین سے کہے خزانے نکال دو، زمین خزانے نکال دے گی۔ بادلوں سے کہے گا برس جاؤ، پانی برس جائے گا۔ جو کہے گا خدا کہو، اس کو آرٹیفیشیل جنت میں داخل کرے گا۔ جو خدا نہیں کہے گا آرٹیفیشیل جہنم میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا جب وہ خدا نہیں کہے گا تو اسے قتل کر دے گا اور پھر زندہ کرے گا، کہے گا مجھے خدا کہو، اب تو خدا کہو۔ امریکہ نے کسی آدمی کو قتل کر کے پھر زندہ کیا ہے؟ فرانس نے قتل کر کے زندہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہلے سے امت کو بتا رہے ہیں کہیں کوئی ایمان کا سودا نہ کر لے، اور فرمایا گھبرانا نہیں، اگر میرے زمانے میں آیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے زمانے میں نہیں آیا تو دجال کو قتل کرنے کے لیے ایک پیغمبر ابھی موجود ہیں، اور وہ زندہ ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، وہ اکلوتے پیغمبر ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں حضرت مریم ہیں، وہ آئیں گے دجال کو قتل کریں گے۔ کیسے آئیں گے؟ فرمایا دجال بعد میں ظاہر ہوگا، دجال سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، کہیں کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ عیسائی اور مسلمان لڑیں گے، اور عیسائیوں کی حکومت یہاں تک ہوگی کہ خیبر تک ہو جائے گی، یعنی مکہ بھی ختم۔ خیبر مدینے کے قریب ہے، وہاں تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ مکے میں بھی کوئی حاکم نہیں ہوگا، مسلمان پریشان ہوں گے، کسی اپنا لیڈر کسی کو منتخب کر لیں، کسی کو اپنا حاکم منتخب کر لیں، لہذا ایک صاحب ہوں گے، آپ نے فرمایا ان کا نام ہے محمد، یہ مدینے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام مہدی نہیں ہے، مہدی ان کا لقب ہے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اور ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، یعنی بولنا نہیں۔ اچھا حضور کی ماں کا نام کیا تھا؟ یہ دیکھیں کسی کے جو ہونٹ ہل رہے ہوں، ارے اللہ کے نبی کی اماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ تھا۔ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام کیا ہوگا؟ دھیرے سے بولنا کوئی سن نہ لے، عبداللہ ہوگا۔ ان کا نام محمد، ماں کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ بہار میں نہیں پیدا ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں جوان ہو جائیں گے۔ لوگ اپنا لیڈر چننے کے لیے مشورے کریں گے، وہ سمجھیں گے کہیں ہمیں اپنا لیڈر نہ بنا لیں، اس لیے مدینہ چھوڑ دیں گے اور کہاں آ جائیں گے؟ مکے آ جائیں گے۔ مکے میں وہ طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کتنی سی جگہ ہے، وہیں پر لوگ ان کو پہچان لیں گے، یہی امام مہدی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا چہرے سے پہچان لیں گے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، اللہ کے بندوں کے چہرے ہمیشہ نورانی ہوتے ہیں، وہاں پر وہ ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، نہ اپنی بیعت کی طرف دعوت دیں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے۔ وہ خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر۔ پھر وہ مدینہ طیبہ جائیں گے، نبی کے روضے پر سلام پڑھیں گے، پھر وہاں سے وہ مکے آئیں گے۔ سارے مسلمانوں کے لشکر، ابرار، اتقیاء، اولیاء اللہ، بزرگان دین، پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی مہدی آ گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر برف کی سل پر چل کے جانا پڑے، جب بھی تم ان سے ملاقات کے لیے جانا، اللہ کے نبی کی وصیت۔
مسلمان جائیں گے ان کے پاس، مہدی ان کا لقب مہدی ہے اور نام ان کا محمد، یہ سب حضور نے بتا دی تفصیل۔ یہ بھی کہا وہ خود کو اپنے آپ کو مہدی کہیں گے نہیں۔ پھر وہ ملک شام جائیں گے، ملک شام میں جا کر کے مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کا لشکر سے لڑے گا، 3 مرتبہ لڑائی ہوگی، بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، 4تھی مرتبہ میں غالب ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے چلیں گے۔ اتنی دیر میں خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا، پتہ چلا مہدی دجال سے پہلے آئیں گے، دجال نکل آیا۔ ایک سفیانی لشکر آئے گا امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ مکے پہنچنے نہیں پائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ایک ایک بات اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ امت دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب دجال آئے گا تو دجال کے پیچھے کون ہوگا؟ عیسائی نہیں ہوں گے، سب یہودی۔ کون ہوگا؟ کتنے یہودی ہوں گے؟ 50,000 یہودی۔ اللہ کے نبی پہلے سے بتا رہے ہیں 50,000 یہودی پیچھے ہوں گے۔ اور دجال کے ساتھ کون ہوگا یہ بھی سمجھ لو اچھی طریقے سے۔ فرمایا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک ہوا، شہید کرنے والوں میں جو شامل ہوا، یہ جو عثمان غنی کے شہید ہونے سے خوش ہوا، یہ سارے لوگ دجال کے مقتدی بنیں گے، دجال کے فوجی اور لشکری بنیں گے۔ یہ 18 ذی الحجہ کو جو عید غدیر ہوتی، یہ کیا ہے؟ یہ عثمان غنی کی شہادت پر خوشی ہے۔ ایسے ہر خوشی منانے والے، چاہے لبنان کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں، دنیا میں کہیں کے ہوں، نبی نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا۔ جو خبریں آپ سن رہے ہیں، جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصلیت نہیں ہے، اصلیت کچھ اور ہے۔ ایسے لوگ سب دجال کے لشکری و فوجی بن جائیں گے۔ اتنا بڑا لشکر، مسلمانوں کو تھوڑی سی تعداد کیسے مقابلہ کریں؟ مسلمان مسجد میں ہوں گے اور رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اتنی دیر میں فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، اور فجر کی نماز کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ اتنی دیر میں دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں۔ سب دیکھیں گے باقاعدہ آنکھوں سے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں 2 فرشتوں کے پروں پر سہارا لگا کر۔ آپ نے فرمایا ان کی زلفیں ہوں گی، بال ہوں گے، اور وہ عیسیٰ وہی ہیں جو پیدا ہو چکے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو بیت اللحم میں پیدا ہوئے، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ کوئی اور عیسیٰ کو نہ سمجھ لینا۔ آپ نے فرمایا وہ زندہ آسمانوں پر ہیں۔ جب وہ اٹھائے گئے تھے تو ان کی عمر 33 سال تھی، ابھی ان کی عمر وہیں پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ جب وہ آئیں گے تو فرمایا اس وقت شادی بھی کریں گے، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، دھوکہ نہ کھانا، ابھی ان کے بچے بھی نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، زلفیں ہوں گی، اور ایسا لگے گا ابھی نہا کے آ رہے، پانی کے قطرے جیسے ڈھلک رہے ہیں۔ پھر دمشق کہاں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ بہار میں نہیں آئیں گے، دربھنگہ میں نہیں آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ سیریا میں آئیں گے، اس کی راجدھانی دمشق میں آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ نہ وہ آندھرا میں آئیں گے، نہ وہ دلی میں آئیں گے، نہ وہ اورنگ آباد میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی جگہ بتا رہے کہاں آئیں گے؟ ملک شام میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ فرشتوں کے پروں پر سہارا لگا کے آئیں گے۔ کس وقت آئیں گے؟ فجر کی نماز کے وقت آئیں گے۔ اقامت کہہ چکی، صفیں بن چکی ہوں گی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی یعنی محمد، وہ کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں گے، کس کے؟ حضرت مہدی کی، اور کہیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ وَإِمَامُ مِنْكُمْ، امام تمہیں میں سے ہوگا۔ ہم نبی ضرور ہیں مگر ہم نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ اب یہاں رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک امام مہدی حضور نے بتائے، ایک امام مہدی شیعوں کے وہاں ہیں،
جن کو وہ اپنا امام غائب کہتے ہیں، اس موقع پہ وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے دیکھیے، اور عیسیٰ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کے وہاں جو امام مہدی ہیں وہ حضرت حسین کی اولاد میں، خوب غور کرنا اس کو، وہ حضرت حسین کی اولاد میں۔ اور اللہ کے نبی نے جس امام مہدی کے بارے میں بتایا وہ حضرت حسن کی اولاد میں ہے۔ ان کے وہاں جو امام مہدی ہیں ان کے باپ کا نام حسن عسکری ہے۔ کیا نام ہے؟ 11ویں امام کا نام حسن عسکری۔ اور اللہ کے نبی نے جو امام مہدی بتائے ہیں ان کے والد کا نام کیا بتایا؟ بھول گئے؟ عبداللہ۔ فرمایا ان کی جو ماں ہیں امام غائب کی، شیعوں کے امام کی، ان کی ماں کا نام ہے نرگس۔ کیا نام ہے؟ اور ان کی ماں کا نام حضور نے کیا بتایا؟ آمنہ۔ شیعوں کے وہاں جو امام ہیں یہ پیدا ہو چکے، اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ اصلی قرآن اور خاتم سلیمانی لے کے غار میں چھپ گئے اور نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ 313 شیعہ ہوں گے تب یہ نکل کر کے آئیں گے، وہ پیدا ہو چکے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو امام مہدی اللہ کے نبی نے بتائے ہیں یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ مدینے میں پیدا ہوں گے، 40 سال کی ان کی عمر ہوگی، یہ چھپیں گے نہیں، یہ بیت اللہ کے اندر آ کر ان کی بیعت ہوگی۔ تو غرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس کے بعد امام مہدی کو آگے بڑھا دیں گے نماز۔ اتنا سمجھ لیا آپ نے؟ اب سنیے، شکیل بن حنیف اس وقت کا سب سے بڑا فتین آدمی ہے۔ یہ کہتا ہم عیسیٰ بھی ہیں، دجال نکل آیا، اور دجال کون ہے؟ امریکہ اور فرانس۔ اور کہتا ہم آئیں گے اس کے مقابلے کے لیے، اور دیکھو ہم ہی عیسیٰ بھی اور ہم ہی مہدی بھی ہے۔ سب سے پہلا دھوکہ کیا دے رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے کون ظاہر ہوگا؟ عیسیٰ یا مہدی؟ مہدی۔ اور وہ پیدا ہوں گے کہاں؟ مدینے میں۔ اور یہ کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں۔ ماں کا نام الگ، باپ کا نام الگ۔ پھر یہ کہہ رہا مہدی بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہے۔ دیکھو مہدی تو انتظار کر رہے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، دونوں الگ الگ ہیں نا۔ یہ کہتا ہم ہی مہدی بھی ہیں اور ہم ہی عیسیٰ بھی ہے۔ پھر عجیب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے آئے تھے۔ ان کی والدہ کا، ان کی نانی کا، ان کے خالو کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ وہی عیسیٰ ہیں جن کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، وہی آئیں گے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی، شادی بعد میں کریں گے۔ اور اس کی جو شکیل بن حنیف ہے اس کی شادی ہو چکی، اس کے بچے بھی کئی ایک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ابھی نہیں ہوئی، وہ آئیں گے تب ان کی شادی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ امام مہدی کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ 7 سال امام مہدی کی حکومت رہے گی، 7 سال۔ اس نے جب سے دعویٰ کیا ہے مہدی ہیں، 7 سال نہیں بلکہ 24 سال ہو گئے، ابھی تک مرا نہیں۔ اور امام مہدی کی نماز جنازہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ آپ بتائیے، اور یہ کہہ رہا ہم ہی عیسیٰ بھی ہم ہی مہدی ہیں، یہ جب مرے گا تو اس کی نماز کون پڑھائے گا؟ سوچیے آپ، خود ہی عیسیٰ بھی بتا رہا، خود ہی مہدی بھی بتا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں، احادیث میں ساری علامتیں بتائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، اولادیں ان کی ہوں گی، اور اس کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے گا۔ یہودی ہیں وہ تو مر جائیں گے، مقابلہ کریں گے یا ایمان لے آئیں گے۔ اللہ ان کی ایسی تاثیر ان کی سانس میں رکھے گا، جہاں تک سانس جائے گی وہاں تک لوگ گر پڑیں گے، قتل ہو جائیں گے، صفے کی صفے الٹ جائے۔ دجال جب ان کو دیکھے گا تو بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ وہ سیریا سے بھاگے گا، وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اسرائیل۔ اسرائیل میں کہاں پر پہنچ جائے گا؟ باب اللد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے ہی آئیں گے، اور کہاں پہ قتل کریں گے؟ اسرائیل میں قتل کریں گے۔ اور کہاں پہ قتل کریں گے؟ باب اللد، لد نامی گیٹ جو بنا ہوا ہوگا وہاں قتل کریں گے۔
سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کتنے پہلے بتا دیا تھا یہ جو ہے اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب جو ہے وہاں سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ نیا شہر ہے۔ جب آپ نے کہا تھا اس وقت یہ جنگل تھا، شہر تھا ہی نہیں۔ نور نبوت سے آپ نے دیکھ لیا وہاں شہر بنے گا اور وہاں گیٹ بنے گا، اور گیٹ نہیں وہاں ایئرپورٹ بھی ہوگا۔ انتہائی حساس نہایت سیکورٹی والا علاقہ جو ہے وہ لد کہلاتا ہے، وہاں گیٹ بنا ہوا ہے۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو پکڑ لیں گے اور قتل کریں گے۔ کاہے سے قتل کریں گے؟ نیزے سے۔ وہ کہتا ہے کہ دجال کون؟ امریکہ اور فرانس ہے، ان کو نیزے سے مارا جائے۔ بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام باب اللد بھی پہنچ جائے گا، یہ وہاں قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پھر انتقال ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت، عیسائی تو غلط فہمی میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کہیں گے یہ ہیں عیسیٰ، ہم تو غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے، مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانیں گے ہی۔ دنیا میں مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب فالو نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو قتل کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے۔ صلیب جس کی پوجا کرتے، کراس کا نشان، پہچان لیں گے یہی عیسیٰ ہے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، ٹیکس کو ختم کر دیں گے، اور عجیب برکت کا زمانہ ہوگا۔ یہ جب سے چھپا ہوا ہے، بتائیے، تو چھپا ہوا ہے، نہ کسی سے مقابلہ کر رہا ہے، اور جتنے ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب وہ مہدی آئیں گے وہ اتنے انصاف کرنے والے ہوں گے، وہ پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ السلام یہ علامات نشانیاں کیوں بتائیں؟ تاکہ کوئی فرضی عیسیٰ بن کر، کوئی جعلی مہدی بن کر ہماری امت کو دھوکہ نہ دے دے، ایمان کا سودا نہ کر لے، ایمان کا لٹیرا ایمان نہ لوٹ لے۔ اگر ایمان لٹ گیا تو اس کے بعد پھر جہنم میں جائے گا آدمی، کبھی نجات نہیں ملے گی، جنت میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے آپ نے انتظام فرمایا۔ اس وقت جو فتنہ ہے، یہ لوگ جب حضور نے اتنی نشانیاں بتا دی ہیں تو لوگ ان کے شکار میں کیسے آتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، غور سے سنیے گا ذرا سا۔ جب حضور نے اتنی صاف بات بتا دی ہے، پھر لوگ کیسے پھنس جاتے ہیں ان کے جال میں؟ یہ لوگ باقاعدہ لباس کے اعتبار سے، ان کا لباس بڑا عمدہ ہوتا ہے، بالکل مولویوں جیسا ہوتا ہے، یعنی لمبا کرتا اور اونچا پیجامہ اور ٹوپی اور عمامہ، پگڑی اگڑی سب باندھے رہتے ہیں۔ یہ مسجدوں میں آتے ہیں اور صف اول میں نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ پہلی صف میں، اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ۔ امام صاحب چلے گئے، مقتدی چلے گئے، مؤذن چلے گئے، مگر یہ نماز ان کی بڑی لمبی۔ جب آدمی ایسی نماز پڑھے گا، ایسے لباس پہنے گا، تو لوگوں کو اس پر بھروسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ آدمی تو صحیح۔ پھر اس کے بعد وہ 15-20 میٹنگیں کرتے ہیں، کسی آدمی کو نشانہ بناتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں، دین کی بات، آخرت کی بات، قیامت کی باتیں، سب ایک دم سے نہیں گھول کے۔ شکیل بن حنیف کا نام نہیں لیتے بیچ میں، یہی سب کرتے رہتے ہیں، آخرت کی باتیں۔ اب وہ آدمی متاثر ہو جاتا ہے، پھر دوسری میٹنگ رکھتے ہیں، اس میں بھی قیامت کی باتیں، عجیب پر اسرار انداز سے، اس قدر کیفیت کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں، آدمی کو شبہ بھی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں دیکھو تمہارے مولانا جو ہیں، تیسری میٹنگ میں تمہارے مولانا جو ہیں خالی نماز روزہ بتائیں گے، زکوٰۃ حج بتائیں گے، یہ کبھی تمہیں قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں گے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہیں۔ اور دیکھو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، خبردار کسی مولوی سے نہ بتانا، پوچھنا نہیں۔ جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے یا ہیں یا ہوں گے، ہر فرقے کی بہت بڑی پہچان یہ ہے، وہ یہ کہے گا نیٹ کا زمانہ ہے، اور صاحب گوگل کے اوپر دیکھیے آپ، سب کچھ موجود، حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، پڑھے لکھے۔ اب مولویوں کی ضرورت کیا؟ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم نے مولوی سے پوچھا تو یہ آدمی ہمارے جال میں پھنسے گا نہیں، وہ بتا دیں گے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اس لیے نبی کے نائبین اور نبی کے جو وارثین ہیں، ان سے امت کو یہ کاٹنا چاہتے ہیں، اور جو علماء سے کٹے گا وہی ان کے جال میں پھنسے گا۔ اس طریقے پر
اس قدر یہ متاثر کر لیتے ہیں آدمی کو، اور نام شکیل بن حنیف کا پھر بھی نہیں آتا، آخر میں اس کو بیعت کر لیتے ہیں۔ بیعت کرنے کو کافی زمانے کے بعد اورنگ آباد لے جایا جاتا ہے، پھر وہاں شکیل بن حنیف رہتا ہے، باقاعدہ ایک اس کو ایریا دیا گیا ہے، حکومت سے بھی اس کی ملی بھگت ہے، وہاں خالی وہی لوگ رہتے ہیں جو شکیل بن حنیف سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، وہی رہتے ہیں۔ وہاں موبائل کے استعمال کی اجازت نہیں، وہاں فوٹو لینے کی اجازت نہیں، وہاں پورا اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ ہزاروں ہزار لوگ، مرد، عورتیں، نوجوان، اسکول و کالج میں پڑھنے والے، سب اس کے فتنے کا شکار ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہت ممکن ہے اتنے مجمع میں کوئی نوجوان ایسا ہو جس سے ایسے لوگ مل چکے ہوں اور اس کو دعوت دے چکے ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے طرف کے جو علماء ہیں ان کو آپ مطلع کیجئے، ان سے بات کرائیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر امتی کے ایمان کی حفاظت فرمائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیف اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا جب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم عیسیٰ ہیں، حالانکہ اس کی باپ موجود ہے، کیا نام ہے ان کا؟ شکیل، حنیف۔ اور حضور اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو جہاں کہاں ابن مریم کہا ہے، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں، اس کی ماں خوشتری بیگم ہے اور وہ ابن مریم۔ فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، نازل تو ضرور ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، مگر امامت تمہیں میں سے ایک آدمی کرے گا، اور جو امامت کرے گا وہ کون ہے؟ حضرت مہدی۔ نام ان کا یاد رکھیے، اس مہدی میں اس مہدی میں جو فرق ہے وہ بھی یاد رکھیے۔ یعنی کیسے کیسے پھندے لگے ہوئے ہیں پھانسنے کے لیے، ہر آدمی اپنے جال میں پھانسنے کے لیے۔ کوئی کہہ رہا وہ جو امام غائب ہیں وہی مہدی ہے، دیکھا عیسیٰ بھی نماز نہیں پڑھائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور عیسیٰ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، نماز وہی پڑھائیں گے۔ حالانکہ یاد رکھیے وہ مہدی ضرور ہیں، مگر چونکہ وہ نبی نہیں ہیں، اور وہ کوئی بھی جو نبی نہ ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، مگر وہ کسی نبی کے برابر درجے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔